वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, आज हम दर्स देंगे तकब्बुर पर कि तकब्बुर के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में क्या फरमाते हैं। तो गुज़रा हुआ दर्स हमारा वो शिर्क और रियाकारी पर था। तो चूँकि शिर्क और रियाकारी ये भी इंसान के सर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसलिए कि इंसान के सर में ही दिमाग है और इंसान दिमाग से सोचता है, और शिर्क इंसान वो दिमाग से करता है। किस तरह दिमाग से करता है? कि इंसान अपने दिमाग, अपने दिल और दिमाग में ही जो है ना अल्लाह ताला को एक भी मानता है, यानी तौहीद का भी कायल हो जाता है, और इसी तरह दिमाग से ही वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क भी करता है, यानी दिल और दिमाग में वो अल्लाह के अलावा जब किसी और को भी माबूद माने, इस पूरे कायनात के निज़ाम को चलाने में वो अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक ठहराए, तो वो शिर्क है। और ये उसके दिल और दिमाग से इसका ताल्लुक़ होता है, यानी वो उसके सोचने से ताल्लुक़ होता है, उसके जो जिस्मानी अफ़आल है, आमाल है, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसलिए शिर्क और रियाकारी इसका ताल्लुक़ भी दिमाग से है, सर से है, और इसी तरह तकब्बुर का ताल्लुक़ भी दिमाग से है कि इंसान अपने दिल और दिमाग में ये सोचता है कि मैं ही बड़ा हूँ और मैं ही अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरे इंसानों को कमज़ोर और छोटा समझता है। तो ये तकब्बुर है। हालांकि कुरान और हदीस की तालीमात ये है कि तमाम इंसान ये बराबर हैं, एक ही आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो लिहाजा तमाम इंसान बराबर हैं। लेकिन जब एक इंसान अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरों को छोटा, तो यह तकब्बुर है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। इस पहली जो आयत है इसके बारे में कुरान मजीद में जो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा वो सूरह लुक़मान की आयत नंबर 18 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुस्सइर खद्दक लिन्नास, और लोगों से अपने गाल फुलाकर तकब्बुर से मत मोड़। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और ज़मीन पर इतराते हुए मत चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, यकीनन अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, हर इतराने वाले, फ़ख्र करने वाले, फ़ख्र जिताने वाले को, यानी अल्लाह ताला गुरूर और तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। लिहाजा ज़मीन पर इतराते हुए गुरूर और तकब्बुर के साथ मत चल और लोगों की तरफ गुरूर और तकब्बुर से मत देख। इसी तरह दूसरी आयत वो सूरह ज़ुमर आयत नंबर 60 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, क्या तकब्बुर करने वालों के लिए जहन्नम ये बतौर ठिकाना ये काफ़ी नहीं है, यानी जो तकब्बुर और गुरूर करते हैं तो उनके लिए ठिकाना, उनके मर्तबा और उनके इस गुनाह का जो सही बदला है वो जहन्नम ही है। इसी तरह तीसरी आयत इसके बारे में, जो तकब्बुर और गुरूर करते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उन लोगों के बारे में तीसरी आयत कुरान मजीद में वो सूरह नहल आयत नंबर 23 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला जरमा, यकीन रखो, पक्की बात है, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, यकीनन अल्लाह ताला जो तुम छुपाते हो या छुप छुप कर करते हो और जो जाहिर करते हो, जो जाहिरन करते हो, वो सब अल्लाह ताला जानता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और शान ये है कि अल्लाह ताला वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो इन तीनों आयतों की जो है ना तीनों आयतों का खुलासा यही है कि तकब्बुर और गुरूर करने वालों को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता, और उनका ठिकाना अल्लाह ताला ने जहन्नम बताया है। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर करने वालों के बारे में क्या फरमाते हैं, आइए सुनते हैं। पहली हदीस में आपको बताऊंगा, वैसे तो ये पहली हदीस नहीं है, लेकिन इस मौजू में मैंने जो जमा की है उनमें पहली हदीस ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीसी कुदसी है, ये हदीस
ابو داود شریف میں بھی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، اور مسلم میں بھی ہے، حدیث کی کتاب ہے مسلم بھی، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، ان تینوں میں یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما قذقتہ فی النار، تو جو بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم پہنچا دوں گا۔ تو یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری چادر ہے اور میرا ازار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکبر اور غرور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، سورہ جاسیہ آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، تکبر اور غرور کا حق اسی کا ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، کہاں؟ فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست حکمت والا ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انسان کے شان کے یہ لائق نہیں، اور انسان جو ہے نا اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں کہ وہ غرور اور تکبر کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور اسی طرح مشکات میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من کبریا، کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک تفصیلی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور غرور کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا، یعنی جس طرح چونٹیاں بہت زیادہ ایک جگہ ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی کسی انسان کی صورت میں انسان ہی ہوں گے، لیکن بہت زیادہ تمام جو ہے نا تکبر اور غرور کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا جہنم میں، تو ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی، یعنی ذلت نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوگا، اور ان کو جہنم کے ایک قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا۔ ان پر آگوں کی آگ بلند ہوگی اور انہیں دوزخیوں کے زخموں کا نچوڑ یعنی خون پیپ وغیرہ پلایا جائے گا جس کا نام طینۃ الخبال ہوگا۔ تو ان سب غرور اور تکبر کرنے والوں کو جہنم کے جس خاص گڑھے میں ڈالا جائے گا تو اس کا نام بولس ہوگا، اور ان کا جو خوراک ہوگا وہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ اور خون وغیرہ ہوگا، اس کو طینۃ الخبال کا نام دیا ہے حدیث میں۔ تو یہ حدیث یہ مشکات شریف میں بھی ہے، الترہیب میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو تکبر اور غرور کا انجام کیا ہوگا یہ آپ نے حدیث سے سنا۔ اسی طرح اور بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ آدمی برابر اپنے نفس کو تکبر کی جانب کھینچتا رہتا ہے تاکہ اس کا نام سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی تکبر ابھی نہیں کرتا، غریب ہے، تکبر کر ہی نہیں سکتا، تو لیکن جو غرور اور تکبر کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے یا ان کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ان کی طرف کھینچتا ہے، تو یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اپنے اس کام سے توبہ نہیں کرے گا تو
اس کا نام بھی ان کے ساتھ تکبر کرنے والوں کے ساتھ لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ بس اسے بھی وہی عذاب ہوگا جو ان متکبرین کو ہوگا۔ تو لہٰذا جو تکبر کرتے ہیں وہ تو اپنے اس فعل سے، اس کام سے توبہ کریں، اور جو تکبر کرنے والوں کو اور اس طرح غرور کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں یا ان کے ساتھ گھومتے ہیں، تو وہ بھی اس کام سے نفرت کریں اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیں۔ ایک حدیث، بہت حدیث ہے اس بارے میں، بس ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک حدیث ہے طبرانی کی، اور اسی طرح ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من تعظم، انہوں نے نقل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ تبارک و تعالی وہو علیہ غضبان، کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور چال میں تکبر کا اظہار کرے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے چال میں یعنی اتراتا ہوا چلے، یا جو لوگ غرور اور تکبر کرتے ہیں ان کا کردار اختیار کرے، تو ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات کریں گے اس حال میں کہ وہ ہوا علیہ غضبان ہو، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوں گے۔ تو یہ تھا غرور اور تکبر کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، قرآن میں کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا، اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور اور تکبر کرنے والوں کا کیا انجام بیان کیا ہے وہ بھی ہم نے سنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر اور قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے، اور غرور اور تکبر کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، آمین۔